السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شاہد رحمانی۔ آج مورخہ 25 ستمبر ہے۔ پیش دوربین کی تازہ ترین پیشکش۔ آج دوربین کے اہم موضوعات: وقف ایکٹ 2025 کے خلاف امارت شرعیہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کی بڑی میٹنگ، تحریک، دھرنے اور گرفتاریوں کا اعلان۔ پٹنہ میں کانگریس پارٹی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس اختتام پذیر، 2 بڑی قراردادیں۔ پٹنہ میں ملیکارجن کھڑگے کا حکومت پر براہ راست حملہ، بہار کے مسائل کتنے سنگین؟ نئی دہلی سے الیکشن کمیشن کا نیا فیصلہ، مگر راہل گاندھی کا سوال ثبوت کب دیں گے؟ جموں کشمیر اور پنجاب راجیہ سبھا انتخابات کی تاریخ طے، کون امیدوار اتارے گا بازی؟ سپریم کورٹ کا بچوں کے اغوا و اسمگلنگ پر بڑا حکم، قومی پورٹل بنانے کی تجویز کیوں؟ دہلی کے شاردا انسٹیٹیوٹ میں شرمناک حرکت، ملزم سوامی چتنیانند کہاں غائب؟ لداخ میں ریاستی درجے کے مطالبے پر احتجاج، بی جے پی دفتر کو آگ کے حوالے کیوں کر دیا گیا؟ نیو یارک میں UN جنرل اسمبلی، ترک صدر اردوغان کا خطاب، پھر کیوں گونجا کشمیر کا مسئلہ؟ جرمنی میں ہندوستان کا بڑا کردار، موقع ہی موقع یا کچھ اور؟ آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھنے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ آپ فکر و نظر ٹی وی اردو پروگرام دوربین دیکھ رہے ہیں۔ امارت شرعیہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے زیر اہتمام حضرت امیر شریعت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی کی صدارت میں مرکزی وزیر قضات کی خصوصی آن لائن میٹنگ زوم ایپ کے ذریعے منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں سپریم کورٹ کے عبوری فیصلے پر شدید مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ وقف ایکٹ 25 کی بیشتر شقیں دستور کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم ہے اور اس کو مکمل طور پر مسترد کرنے کے لیے مستقل تحریک چلانے کی ضرورت ہے۔ حضرت امیر شریعت نے کہا کہ عدالت نے محدود دائرے میں فیصلہ دیا ہے اور اوقافی جائیدادوں کے تحفظ پر بڑا سوالیہ نشان لگا دیا ہے، اس لیے عوامی بیداری اور آئندہ کے لاحق عمل پر فوری کام ہونا چاہیے۔ صدر قاضی شریعت مولانا محمد انصار عالم قاسمی نے تجویز رکھی کہ وقف کے تحفظ کے لیے عوامی تحریک، دھرنے، احتجاج اور گرفتاریوں کی راہ اپنائی جائے، ساتھ ہی ضلعی سطح پر وکلاء کی کمیٹی تشکیل دینے پر غور کیا جائے۔ نائب قاضی شریعت مولانا مفتی وسیع احمد قاسمی نے کہا کہ عدالت کے عبوری فیصلے سے بھی کوئی راحت نہیں ملی، جبکہ مفتی انور حسین قاسمی نے نشاندہی کی کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی اس معاملے پر ایک روڈ میپ تیار کیا ہے، اس لیے اعتدال کے ساتھ حکمت عملی اپنائی جائے اور بنائی جائے۔ قضات اور دیگر علماء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وقف ایکٹ کے خلاف مؤثر تحریک چلائی جائے اور سیاسی رہنماؤں، وزراء اور عوامی نمائندوں سے رابطہ کیا جائے۔ حضرت امیر شریعت نے رہنمائی کرتے ہوئے ہدایت دی کہ مقامی سطح پر بنیادی بیداری مہم شروع کی جائے اور متولیان مساجد و ادارہ جاتی ذمہ داروں کی فہرستیں تیار کر کے مرکزی دفتر کو بھیجے تاکہ انہیں فیصلے کی حقیقت سے آگاہ کیا جائے۔ پٹنہ کے تاریخی صداقت آشرم میں کانگریس پارٹی ورکنگ کمیٹی کا ایک اہم اور فیصلہ کن اجلاس اختتام پذیر ہوا۔ اس اجلاس میں تقریباً 51 اراکین نے نہ صرف شرکت کی بلکہ مختلف ملکی و ریاستی مسائل پر اپنی رائے پیش کی۔ اجلاس میں کانگریس پارٹی کی انتخابی حکمت عملی، آئندہ لوک سبھا انتخابات، مہنگائی اور روزگار کے بحران پر خاص طور پر بحث ہوئی۔ کانگریس رہنماؤں نے کہا کہ بہار سے ملک کی سیاست کو نئی سمت دی جا سکتی ہے۔ 2 بڑی قراردادیں منظور ہوئی، پہلی میں جمہوریت اور الیکشن کمیشن کی شفافیت کو بچانے پر زور دیا گیا اور دوسری میں کسانوں، مزدوروں اور نوجوانوں کے مسائل حل کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ یہ اجلاس سیاسی ماہرین کے مطابق 2025 کے انتخابات میں کانگریس کے موقف کو واضح کرتا ہے اور بی جے پی کے خلاف اپوزیشن کو متحد کرنے کی بڑی کوشش ہے۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کانگریس رہنما سچن پائلٹ نے بی جے پی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا کہ GST کا بوجھ عام شہری پر ہے اور بی جے پی نے
اقتدار میں آ کر اپنی پرانی مخالفت کو بھلا دیا۔ پائلٹ نے الزام لگایا کہ بہار میں شوگر انڈسٹری کے وعدے پر صرف کاغذوں پر ہے، حقیقت میں کسان آج بھی پریشان ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ووٹ ادھیکار یاترا نے عوام کے اندر نئی امید جگا دی ہے اور لوگ کانگریس کے ساتھ جڑتے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے بی جے پی پر وعدوں کی سیاست کرنے کا الزام بھی عائد کیا۔ پٹنہ میں CWC اجلاس میں کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے اپنی تقریر میں حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت داخلی اور خارجی محاذ پر ناکام ثابت ہو رہی ہے۔ کھڑگے نے الیکشن کمیشن کی شفافیت پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ ووٹر لسٹ میں گڑبڑیاں ہو رہی ہیں جس کا براہ راست نقصان عوام کو ہو رہا ہے۔ انہوں نے مہنگائی، بے روزگاری اور نوٹ بندی کو عوام دشمن اقدامات قرار دیا اور کہا کہ کسان تحریک کے دوران 750 کسانوں کی شہادت حکومت کی بے حسی ظاہر کرتی ہے۔ کھڑگے نے وعدہ کیا کہ کانگریس بہار میں تعلیم، صحت اور روزگار کے شعبے میں فوری اصلاحات کرے گی اور عوام کا اعتماد بحال کرے گی۔ آج بھی اس دیش میں اتی پچھڑا ورگ ہے، دلت ہیں، آدیواسی ہیں، الپ سنکھیک ہیں، جن کو جتنی بھاگیداری ملنی چاہیے نہیں ملتی ہے۔ ہم اتی پچھڑا ورگ کو ایک ویژن دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے پوائنٹس ہیں، 10 پوائنٹس ہیں۔ EBC اٹروسٹی پریونشن ایکٹ، EBC ریزرویشن لوکل باڈی میں جو 50% کی سیلنگ ہے 9th شیڈول میں اسے انکلوڈ کرنا، ریکروٹمنٹ میں جو نوٹیبل ہے اسے انلیگل کرانا، 5ویں نمبر پہ ڈیڈیکیٹڈ کمیٹی، جو بھی آپ کے سمسیایں ہیں اوور انڈر انکلوژن کی جو بات ہے اس کو ایک کمیٹی دیکھے۔ جن کے پاس زمین نہیں ہے SC ST EBC OBC کمیونٹی کے، ان کو 3 ڈیسیمل ریزیڈینشل زمین اربن ایریاز میں دینے کا کام۔ ایتہاسک کام ہے یہ۔ آدھی سیٹیں UPA کے اندر جو RTE کے لیے ہیں وہ EBC ST OBC کے لیے ریزروڈ ہوں گی۔ یہ اگلا سنیے، EBC SC ST OBC کے لیے گورنمنٹ کانٹریکٹس میں 25 کروڑ کے جو کانٹریکٹس ہیں اس میں 50% ریزرویشن۔ آرٹیکل 15 ریزرویشن ان ایڈمیشن پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ہم یہاں امپلیمنٹ کریں گے، اور ایک ریزرویشن ریگولیٹری اتھارٹی جو ریزرویشن کو دیکھے گی اور امپلیمنٹ کرے گی۔ اب یہ جو 10 پوائنٹس ہیں اتی پچھڑا ورگ کی آواز ہے اور یہ ہم امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ کانگریس پارٹی کے رہنما راہل گاندھی نے چیف الیکشن کمیشن پر براہ راست نشانہ سادھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ووٹ چوری کے کھیل پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ راہل گاندھی نے تنزیہ لیجی میں کہا کہ ووٹ چوری پکڑی گئی تو تالا لگایا گیا، لیکن اصل چوروں کو کب پکڑیں گے؟ ان کے مطابق نئی تکنیکی اصلاحات کے باوجود الیکشن کمیشن شفافیت قائم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر جمہوریت کو بچانا ہے تو انتخابی نظام کو صاف اور غیر جانبدار بنانا ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ جموں کشمیر کی 4 اور پنجاب کی 1 راجیہ سبھا سیٹ کے لیے انتخابی عمل 24 اکتوبر کو مکمل ہوگا۔ 6 اکتوبر کو نوٹیفیکیشن جاری ہوگا، کاغذات نامزدگی اسی دن سے داخل کیے جائیں گے اور 13 اکتوبر آخری تاریخ ہوگی۔ ووٹنگ صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک ہوگی اور نتیجہ شام 5 بجے کے بعد سامنے آ جائے گا۔ سیاسی جماعتوں نے اس اعلان کے بعد اپنی حکمت عملی تیز کر دی ہے۔ سپریم کورٹ نے ملک بھر میں بڑھتے ہوئے بچوں کے اغوا اور اسمگلنگ کے معاملات شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس پر عدالت نے کہا ہے کہ ایک منظم جرم ہے جس میں غریب خاندانوں کے بچے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ عدالت نے مرکزی حکومت کو حکم دیا ہے کہ ایک قومی پورٹل بنایا جائے جہاں والدین اور متاثرہ خاندان براہ راست شکایت درج کرا سکیں۔ ساتھ ہی ہر ریاست کو ایک نوڈیل افسر مقرر کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ بچوں کو جلد از جلد بازیاب کرایا جا سکے۔ نئی دہلی کے شری داس انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ میں طالبات نے سوامی چتنیانند کے خلاف سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ملزم نہ صرف فحش پیغامات بھیجتا تھا بلکہ لڑکیوں کو ناجائز تعلقات پر مجبور کرنے کی کوشش بھی کرتا تھا۔ پولیس نے 32 طالبات کے بیانات درج کیے ہیں جن میں سے 17 نے براہ راست جنسی ہراساں کا الزام لگایا۔ ملزم فرار ہے اور پولیس نے اس کی کار ضبط کر لی ہے۔ لیہہ میں ریاستی درجہ اور 6 شیڈول کے مطالبے پر احتجاج نے اچانک پرتشدد رخ اختیار کر لیا۔ مظاہرین نے BJP دفتر پر دھاوا بول دیا اور اسے آگ کے حوالے کر دیا۔ ساتھ ہی ایک سیکورٹی فورس کی گاڑی کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ پولیس نے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال کیا لیکن صورتحال قابو سے باہر رہی۔ اگلا دور مذاکرات 6 اکتوبر کو ہونے والا ہے۔
ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے UN جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کشمیر کے مسئلے پر ایک بار پھر آواز بلند کی. انہوں نے کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلے کو حل کرنا چاہیے. اردوغان نے مزید کہا کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ انسانیت کے لیے لمحہ فکریہ ہے اور دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی. امریکہ میں ویزا قانون سخت ہونے کے بعد جرمنی نے ہندوستانی پروفیشنلز کو خوش آمدید کہا ہے. جرمن سفیر کے مطابق ہندوستانی معاشرے میں نہ صرف ضم ہو رہے ہیں بلکہ معیشت کو بھی نئی طاقت دے رہے ہیں. انہوں نے اعلان کیا ہے کہ 2025 تک 90,000 ہندوستانیوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے جو یورپ میں سب سے بڑا قدم ہوگا. This is a good moment to talk about Indians working in Germany. Indians are amongst the top earners in Germany. The average Indian working in Germany earns more than the average German working in Germany. And that's pretty good news. Because a high salary means that Indians are contributing big time to our society and our welfare. We believe in hard work and we believe in giving the best jobs to the best people. Our migration policy works a bit like a German car. It's reliable, it is modern, it is predictable. It will go in a straight line with no zigzags. And you don't have to fear a full brake at a top speed. We do not change our rules fundamentally overnight. Highly skilled Indians are welcome in Germany. If you want to find out what Germany has to offer, click on the link tree below. I'm sure you'll find surprising opportunities. فکر و نظر کی گزشتہ پیشکش میں نسیم احمد ندوی ناڑی دربھنگا، خالد زاہد صاحبان وغیرہ نے اپنا قیمتی تبصرہ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے. ہم اپنے تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ مجھ سے ہمارے ساتھیوں سے فیس بک پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ہم آپ تک پہنچاتے ہیں سب سے اہم خبریں، وہ بھی دوربین کی گہری نظر سے. اگلی بلیٹن کے لیے دیجیے اجازت. اپنے میزبان کو شکریہ.